پورے کا پورا دین کس پہ ٹکا ہوا ہے؟ پیغمبر پر۔ تو اب جس پر پورے دین کا انحصار ہو اس کا تعارف وہ کرائے جو محمد جیسا ہو، جو کم سے کم نفس پیغمبر ہو، تو وہ بتا سکتا ہے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ کیا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں علی نے نہج البلاغہ میں ایک پورا خطبہ دیا ہے، توجہ ہے؟ بیان کروں؟ مجھے آج پیغمبر پہ بات کرنی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کون ہے محمد والے۔ محمد والے وہی ہو سکتے ہیں جو علی والے ہوں، توجہ ہے نا؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا کب ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے پیغمبر کو خدا نے کیا قدرت دی تھی؟ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ کفار آ گئے اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہاں ہوں؟ کہ اچھا تو ہم تب مانیں گے جب یہ سامنے کھڑا ہوا درخت اپنی جگہ سے اکھڑے اور اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے، کہ اگر یہ کر دوں تو کیا مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ علی کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے درخت کو اشارہ کیا، درخت وہاں سے اکھڑا چلتا ہوا پیغمبر کے سامنے آیا۔ ابھی بھی دل نہیں چاہتا محمد پہ ایمان لانے کا، کہ اچھا اب اس درخت سے کہیں دو ٹکڑے ہو جائے۔ پیغمبر نے حکم دیا، دو ٹکڑے ہو گیا، کہ اب آدھے کو کہے واپس اپنی جگہ پہ جا کے لگ جائے۔ پیغمبر نے حکم دیا، واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، کہ اب یہ جو آدھا بچا ہے یہ بھی واپس چلا جائے، وہ بھی واپس چلا گیا، ابھی بھی ایمان نہیں لائے۔ دیکھا ایک جنگلی جانور تھا گو، وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے جنگلی جانور کو اگر پیچھے سے آواز دو تو وہ اور تیز بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اس کو آواز دے کے بلائیں تو ہم مانیں گے۔ پیغمبر نے آواز دی، علی کہتے ہیں وہ لوٹ کے پیغمبر کے سامنے آیا جیسے بے زبانی میں کہتا ہو میں جنگلی جانور ہوں لیکن محمد بلائے گا تو آ جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آ گیا، ابھی بھی سب ایمان نہیں لائے، لیکن مجھے جملہ کہنے دیں، درخت اور جنگلی جانور کی وجہ سے محمد پہ ایمان لانے والے اور ہیں، اور محمد کے ساتھ شب و روز گزار کے ان پہ ایمان لانے والے اور ہیں۔ ان دونوں کو ایک نہ کیجئے۔ علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ سنیں کہ تم جانتے ہو مجھے پیغمبر سے کتنی قربت تھی، اور یہ قربت وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کو ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کو تو کئیوں کو قربت تھی، لیکن جو علی کو قربت تھی وہ رشتہ داری سے ہٹ کے تھی۔ کہ تمہیں تو پتہ ہے کتنی قربت تھی۔ اب علی کا جملہ سنیں اور مورخین کے قلم ٹوٹ جائیں گے، توجہ فرمائیں۔ کہ میں اس وقت سے نبی کے ساتھ ہوں جب پیغمبر گرامی اسلام مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ پیغمبر علی کو کتنی عمر میں لے گئے تھے اپنے ساتھ؟ ہیں جی 10 سال، 6 سال، 10 سال، 8 سال، یہی سنا آپ نے؟ اور اس پہ بھی دیکھیے ابو طالب کے لیے کیا بات کر دی گئی، کہ کیونکہ ابو طالب کے مالی حالات خراب تھے، ہیں جی، تو اس لیے پیغمبر علی کو لے گئے، کہیں علی کی کوئی فضیلت نکلنے نہ پائے۔ لیکن دیکھیے علی نے کیا کام کیا، توجہ ہے میری طرف؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ کیا کام کیا علی نے؟ علی نے بتایا میں کب گیا تھا۔ اب میں جملہ کہوں گا سمجھنا، آپ نے نہیں سمجھے تو پھر کھولنا پڑے گا لا محالہ۔ علی نے کیا کہا؟ کہا میں اس وقت سے پیغمبر کے ساتھ تھا جب پیغمبر
پہلے لقمہ اپنے منہ میں رکھتے تھے، اسے چبا کے نرم کرتے تھے اور نرم کر کے میرے منہ میں دیتے تھے۔ مجھے بتائیے بچے کو منہ میں چبا کے نرم کر کے دینے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس کے دانت نہ ہوں۔ علی اس وقت سے رسول کے ساتھ ہے، علی اس وقت سے۔ اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، یا علی۔ علی اس وقت سے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ کوئی کہے 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں نہیں۔ اور اب علی کا جملہ سنیں، خدا کی قسم تاریخ اسلام میں علی کے سوا یہ جملہ کوئی نہیں کہہ سکا۔ کیا کہا علی نے؟ کہا میں جب پیغمبر کے ساتھ سوتا تھا نا تو نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ نہیں کہا محمد کی خوشبو سونگھتا تھا، محمد کی خوشبو سونگھنے والے اور بھی بہت تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو نبوت کی خوشبو سونگھے وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا میں اس وقت بھی نبوت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا۔ اور کہا اب سنو، جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک آپ کو مورخین نے بتایا ہے پیغمبر الگ تھے، تنہا تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو یہ داستان کہاں سے آئی؟ بھئی دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو پیغمبر خود بتائیں یا کوئی موجود ہو وہ بتائے۔ اور وہ قصے آپ نے سنے ہیں، خدا کی قسم یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ آپ کہیں جبرائیل آئیں، پیغمبر کو دبائیں، سینہ چاک کریں، اندر سے گندگی نکالیں، پھر اسے بند کریں۔ پیغمبر کو حضرت جبرائیل کہیں پڑھو، وہ کہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں، انہیں خوف ہوا۔ طبری نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ پیغمبر گرامی اسلام پر اتنا خوف نعوذ باللہ طاری ہوا کہ وہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والے تھے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے۔ ایک عام امتی جو ذرا بھی دیندار ہو خودکشی کا نہیں سوچتا، چاہ جائے کہ پیغمبر ایسی بات کرے۔ تصور ہے آپ کو؟ یہ تعارف کون کرا رہا ہے؟ وہ جو اس واقعے کے 20 سال کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ ہیں جی، جو اس واقعے کے 20 سال بعد، اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس علی سے کیوں نہیں پوچھتے جو سامنے موجود تھا؟ اور علی کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ کیا جب پہلی وحی اتری تو میں دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی وحی اتری پیغمبر پر تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ کہا یہ چیخ شیطان کی چیخ ہے، کیونکہ مجھ پہ وحی الہی نازل ہوئی ہے، وہ اپنی عبادت سے نا امید ہو گیا ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی پہلی وحی اتری ہے، پیغمبر کو پتا ہے کس کی چیخ ہے، کیوں ماری ہے، کس وجہ سے ماری ہے۔ یہ تعارف آپ کو علی کرائیں گے پیغمبر کا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک بڑا ہی مسئلہ صاف کر دیا۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا یا علی سنو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو۔ بس ایک فرق ہے علی تم میں اور مجھ میں۔ کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ کہ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، تم میرے وصی و جانشین ہو۔